اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں سخاوت کے بارے میں بیان کروں گا کہ سخاوت کیا ہے اور انسانی زندگی میں اس کا کیا اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخاوت سے مراد بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو جو مال عطا کیا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا یا ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس مال ہے، تو وہ ان لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے جو ضرورت مند ہے، ان کے اہل و عیال میں جو ہیں، رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں، اسی طرح ہمسایوں میں جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ خود پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو انہیں اپنا مال خرچ کر کے ان کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کے لیے خرچ کر دینا ضرورت مندوں کے لیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ صدقے کے زمرے میں بھی آتا ہے بعض جگہ، یا اس کے زکوٰۃ کی ہوتی ہے شکل و صورت، بعض دفعہ ویسے تحفے جو ہم دیتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، ان کو یعنی مختلف فارم میں بچوں کو ہم جب خرچی دے دیں، کچھ پیسے دیں ضرورت مند لوگوں کے بچوں کو، تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو سخی اللہ کے قریب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ جو اس سے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کیا ہے، اس میں سے اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے، اور اسی طرح جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ پریشان حال نہ رہیں۔ مال کی جو کمی اور زیادتی ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس زیادہ مال میں سے وہ خرچ کریں ان لوگوں پہ جو عزیز و اقارب پہ، جو ضرورت مند ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو خود پورا نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں جو نظریات ہیں دولت کے بارے میں، وہ تین طرح کی ہیں۔ پہلا تو یہ نظریہ ہے کہ دولت آدمی خود اپنی کوششوں سے کماتا ہے اور اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے، یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے۔ اور اس میں دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دولت حکومت کی ملکیت ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں اس سے حاصل ہونے والی دولت حکومت کے خزانے میں جمع ہو جانی چاہیے، اور حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے علاج معالجہ، ان کے کپڑے، ان کے بچوں کے اسکول جو ہیں کے اخراجات، اسی طرح جو بھی اخراجات ہیں ان کی رہائش کا، ان کے کپڑوں کا، ہر طرح کے جو ان کے ضروریات زندگی ہے، وہ حکومت کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے پورا کرے۔ جبکہ تیسرا نظریہ اسلامی نظریہ ہے، جس میں مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی امانت کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ایک مسلمان کے پاس، ایک مومن کے پاس، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، حکم کے مطابق، اور جو قانون قرآن میں ہے ان کے مطابق، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں وہ خرچ کرے۔ اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو اس میں بخل آتا ہے، نافرمانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے، اور پھر اسے چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور مال کو سنبھال کے رکھے، بلکہ دوسروں کی ضرورتوں پہ، ان کی حاجت روائی پہ خرچ کرے، ان کو پریشانیوں کو دور کرے، اور ان کے راحت اور سکون کا سامان پیدا کرے، نہ کہ یہ کہ اس مال و دولت کو اپنے اوپر اپنے لیے بڑھانے کے اوپر خرچ کرتا رہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ کی خوشنودی کے لیے جو مال رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں دیے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم خرچ کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم.